من و سلوا کا ذکر قرآن مجید اور بعض تاریخی روایات میں آیا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت کے واقعات میں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مذہبی متون اور تاریخ کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ من و سلوا کی قرآنی تفصیل۔ قرآن مجید میں من و سلوا کا ذکر بنی اسرائیل کی بنی ہجرت کے دوران ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیابان میں کھانے کے لیے نعمتیں عطا کیں۔ سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف میں ذکر ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا نازل کیا تاکہ وہ کھانے کی حاجت پوری کر سکیں۔ من یہ ایک میٹھی شہد نما چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ شبنم کی مانند ہوتی تھی اور زمین پر جمع ہو جاتی تھی، جسے لوگ جمع کر کے کھاتے تھے۔ سلوا یہ پرندہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اسے شکار کر کے کھا سکیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ بٹیر نامی پرندہ تھا۔ تاریخی روایات۔ من کے بارے میں مفسرین میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ اسے ایک مخصوص رزق مانتے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دیا گیا، جبکہ بعض اسے ایک قدرتی غذائی شے مانتے ہیں جو اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ نے آسانی سے فراہم کی۔ بعض روایات میں کہا گیا کہ من دراصل ایک قسم کی میٹھی گوند یا شہد تھا جو بعض درختوں سے ٹپکتا تھا۔ سلوا کے بارے میں زیادہ تر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بٹیر جیسا پرندہ تھا جسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے روزانہ کی خوراک کے طور پر بھیجا۔ من و سلوا کا مفہوم من اور سلوا کو بعض علماء نے قدرت کے معجزات کے طور پر لیا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے فراہم کیے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ مصیبت میں ہوں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت 50، سورہ الاعراف آیت 66۔